بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے عید سعید کے آنے پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ رمضان کا مہینہ ہم اس میں روزے رکھ سکے، عبادت کر سکے اور استغفار کر سکے اور اس کی راتوں کو جاگنے کا انتظام کر سکے۔ ہم نے رمضان کے شروع سے امام زین العابدین کی 20 صحیفہ سجادیہ کی 20 نمبر دعا اس کا آغاز کیا تھا، اور جو مباحث ہم نے پیش کیے ہیں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں کئی دعائیں تعلیم فرمائی۔ ان میں سے ایک دعائیں مکارم الاخلاق، یعنی اچھے اخلاق کو خداوند تعالیٰ سے چاہنا۔ اچھے اخلاق کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو۔ یعنی کچھ کام کرنے ضروری ہے، انسان میں ہونی چاہیے کچھ کوالٹی، اور کچھ کوالٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو امام شروع کر رہے ہیں ایمان سے، اور خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے بہترین ایمان عطا فرما، اور بہترین یقین عطا فرما، بہترین نیت عطا فرما، اور بہترین عمل عطا فرما۔ یعنی جب عمل تک آپ پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ایمان ہو آپ کے پاس، یقین کی منزل پر فائز ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کے ضروری ہے کہ اچھی نیت ہو۔ جب یقین ہو جائے گا، ایمان ہو جائے گا، اچھی نیت ہوگی، پھر عمل صالح کی طرف جو ہے وہ نوبت آئے گی۔ اور پھر یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ نیت ہے، یہ عمل صالح ہے، یہ خدا کی لطف سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ لطف خدا کا نہیں ہے تو آپ یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ نہیں، حتیٰ نیک کام کی جو توفیق ہے نا، وہ خدا کی طرف سے، اور جو نیک کام کی توفیق ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے خدا کتنا کریم ہے، سارا کچھ اس کا ہے، لیکن اس میں سے ہم دیتے ہیں تو پھر بھی اس کے بعد ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے اور ہمیں جزا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا کے راستے میں اگر ہم کوئی مال دیتے ہیں تو مال کس نے ہمیں دیا ہے؟ خدا نے دیا۔ کس نے توفیق دی ہے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی؟ خدا نے۔ خدا کا دیا ہوا اس نے توفیق دی ہے دینے کی، پھر اس کے بعد جب دیتے ہیں تو وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بس نیک عمل کے لیے بھی خدا کی توفیق چاہیے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے متعلق کل مجھ سے سوال ہوگا قیامت کے دن، اور مجھے ان کاموں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما جو میرے فائدے میں نہیں۔ بعض وقت ایسے کام انسان کرتا ہے کہ جو اس کے فائدے میں نہیں ہوتے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، لیکن اس میں مشغول رہتا ہے۔ پھر ہم جب کہتے ہیں اسے کیسا کیوں کر رہے، کہتے ہیں تفریح کے لیے کر رہا ہوں، سرگرمی کے لیے کر رہا ہوں، انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہا ہوں۔ جواب آئے گا جو ہے یہ تفریح جو ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے، یہ ایک حد تک ہوتی ہے، 24 گھنٹے نہیں ہوتی۔ یہ تب ہے کہ جب آپ سارے کام آپ کر چکے ہیں، تھک گئے ہیں، تو تھوڑا فریشمنٹ کے لیے کریں۔ بس وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے فائدے میں ہے، وہ کام کرنے چاہیے جس سے متعلق سوال ہوگا قیامت کے دن، جس سے متعلق قبر میں سوال ہوگا، جس سے متعلق معاشر کے دن سوال ہوگا، وہ کام کرنا چاہیے، اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اور جو دنیاوی فائدے میں اس کے متعلق انسان کو اپنے آپ کو ایسے کاموں سے مشغول کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ توفیق کہاں سے حاصل ہوگی؟ خداوند تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگی، خدا کی طرف سے عنایت ہوگی۔ تو پھر انسان جو ہے وہ اچھے کاموں میں مشغول ہو جائے گا اور برے کاموں سے محفوظ ہو جائے گا۔ انسان جو زندگی میں کام کرتا ہے وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایسے کام جو اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اچھے ہیں، اس قسم کے کام۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اس کی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، سب معاملات کے لیے برے ہیں۔
اور ایک ایسے کام جو نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں لیکن انسان کا وقت ضائع کرتے ہیں. برے کاموں سے بچنا چاہیے جو انسان کا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کاموں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. تب جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا، تب بہتری کی طرف آپ جا سکیں گے. جو ہے وہ فضول کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ فقط اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات نقصان ہوتا ہے. کس طرح نقصان ہوتا ہے؟ وقت کا ضیاع. آنکھیں استعمال کر رہا ہے تو آنکھیں اس سے کمزور ہو سکتی ہیں، کانوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کان اس سے کمزور ہو سکتے ہیں، زبان کا استعمال کر رہا ہے تو زبان اس سے کمزور ہو سکتی ہے. بس انسان کوشش کرے کہ جو کام اس کے فائدے میں ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کا جو وقت ہے نا، یہ آپ کے پاس خدا کی امانت ہے. وقت کس طرح آپ کو حاصل ہوا جی؟ صحت تھی تب حاصل ہوا ہے نا جی، فرصت تھی تو تب حاصل ہوا ہے جی، آپ کے کام وقت پر نبٹ گئے تو تب حاصل ہوا ہے. امانت اس کی ہے. اب اس امانت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. اور وقت بہت قیمتی چیز ہے، ٹائم بہت قیمتی ہے. ٹائم کی قیمت اتنی ہے جتنی ایک انسان کی قیمت ہے. جس طرح انسان کی قیمت آپ نہیں لگا سکتے اس طرح ٹائم کی قیمت آپ نہیں لگا سکتے. میں آپ کو آسان سی مثال، 2005 میں ہمارے علاقے میں زلزلہ ہے. زلزلے کے پہلے جھٹکے ہوئے نا، جو دکاندار یا جو افراد اپنے گھروں میں تھے وہ فوراً باہر نکل گئے ہیں، وہ بچ گئے. جنہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا، تھوڑا سا سوچا ہے سر، وہ ملبے تلے آ کے مر گئے. جو بچ گئے انہوں نے وہ کیوں بچے ہیں؟ انہوں نے ٹائم کی قدر کی، ٹائم کی قدر کی، بچ گئے. یعنی کیا ہے؟ ٹائم کی ارزش، قیمت، اس کی ویلیو اتنی ہے جتنی خود انسان کی، بلکہ انسان سے بالاتر ہے. اور ہمیشہ دنیا میں وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو فرصت اور چانس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. اور چانس ہمیشہ نہیں آتا، کبھی کبھی آتا. آپ کو اچھی نوکری کا آفر ہوئی ہے، انٹرویو ہے آپ کا، آپ صحیح تیاری کی ہے، چانس سے فائدہ اٹھایا، وقت پر چلے گئے، انٹرویو آپ نے صحیح دیا ہے، تو ساری زندگی آپ کی جو ہے سنور جائے گی. ایک چانس سے فائدہ آپ اٹھایا، آپ کامیاب. اسی کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ پہلے وہاں رجسٹریشن نہیں کراتے، انٹرویو کے لیے جاتے نہیں ہیں، جاتے بھی ہیں تو وقت پر نہیں جاتے، وقت پر جاتے ہیں صحیح تیاری کر کے نہیں جاتے. آپ نے چانس کو گنوا دیا. پھر چانس ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے، پھر دوبارہ ممکن ہو یا آئے. یہ نہیں ہے کہ دوبارہ جو کل دوبارہ آئے گا، پرسوں دوبارہ آپ کے لیے آئے گا، 1 مہینے کے بعد دوبارہ آئے گا. ممکن ہے پوری زندگی میں ایک چانس صرف ایک دفعہ آپ کو ملے. اور دینی لحاظ سے بھی اس طرح ہے. یہ رمضان کا مہینہ چانس تھا. الفرصت تمر مر السحاب، امیر المومنین شاہ فرماتے ہیں کہ یہ فرصت جو چانس ہوتے ہیں یہ بادلوں کی طرف گزر جاتے ہیں. جن لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ناکام ہو جاتے ہیں. بس کوشش کرے انسان فرصت سے اچھا جو ہے بہترین فائدہ وہ اٹھائے، چاہے دینی لحاظ سے ہو چاہے دنیاوی لحاظ سے. اور اس کے مقابلے میں گناہ کی جو فرصت ہے نا، اس سے بچنے کی کوشش کرے. وہ بھی اس طرح ہے. ممکن ہے ایک دفعہ آپ کے سامنے آئے لیکن آپ ہوشیاری سے کام نہ لیں، سمجھداری سے کام نہ لیں، تو وہ ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے گناہ کرے گا، ساری زندگی پچھتاوا. اور اس ایک لمحے اپنے آپ کو بچا لیں تو ساری زندگی کے لیے آپ خوش ہوں گے، اپنے کیے پر جو ہے فخر کریں گے. اس لمحے کے لیے بچیں. اس لمحہ ایک لمحہ ہوتا ہے بعض کا گناہ، اس سے انسان گزر جائے نا تو بچ جاتا ہے گناہ سے. اس لمحے میں تھوڑی سی، اس لمحے اس گھڑی میں تھوڑی سی غفلت کر لیں، اس سیکنڈ میں غفلت کر لیں تو ساری زندگی کے لیے ممکن ہے وہ پھنس جائے. اور چند منٹ کے ظاہری طور پر لذت کے لیے ساری زندگی سے پشمانی حاصل. اسلام نے جو منع کیا نا گناہ سے، دینی فائدے تو اس میں ہے، دنیاوی فائدے اس میں بہت زیادہ. ایک گناہ کے پیچھے کتنی جو ہے وہ گناہ چھپے ہوئے تھے، ایک غلطی کے پیچھے کتنی غلطیاں چھپی ہوتی. اور پھر بعض اوقات گناہ میں انسان
جاتا ہے نا دلدل ہے، وہاں نہ جائے بچ گیا، وہاں چلا گیا تو پھر دلدل میں انسان نیچے دھستا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ بس انسان کوشش کرے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کرے، اور پھر انسان کا بدن، اس کا روح یہ قیمتی ہے، یہ قیمتی ہے، بارزش ہے، یہ انسان کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں نا، آپ کوشش کریں کہ صحیح جگہ پر لگیں، ضائع نہ ہو، یہ میرے لیے وبال جان نہ بنے۔ تو انسان کا بدن، اس کا روح، اس کی توانائی بھی اسی طرح ہے، خاص طور پر جنسی معاملات میں، کہ اگر وہ کہیں ضائع کرتا ہے اس انویسٹمنٹ کو، غلط جگہ پر لگاتا ہے، تو اس کا بدن بھی خراب ہو جائے گا، اس کی روح بھی خراب ہو جائے گی، اس کا جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا روح کیا ہو جائے گا، ہم فارسی میں کہتے ہیں پائپرتا ہو جائے گا، مرجھا جائے گا، مرجھا جائے، پھر وہ اس کا روح اس قابل نہیں کہ امام زمانہ کا دیدار کر سکے، اس کا روح اس قابل نہیں ہے کہ امام زمانہ کی آواز کو سن سکے، اس کا روح اس قابل نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ وہ امام زمانہ کا منتظر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ٹائم ہو گئی 5 منٹ، ہم کہتے ہیں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، آیا میرا موبائل اس قابل ہے کہ امام زمانہ تشریف لائیں اور کہے مجھے موبائل دکھاؤ تو میں سننے دکھا سکوں، کہ اس پہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو امام زمانہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہ ہو، یا میری روٹین روزانہ کی اس قسم کی ہے کہ امام زمانہ مجھ سے پوچھے کہ صبح سے شام تک تم کیا کرتے ہو، تو میں انہیں بتا سکوں فخر سے، میں اپنے کیے پر فخر کر سکوں، اور امام زمانہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ سارے معاملات کو سائڈ پر چھوڑیں، صرف یہی آپ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں اپنے عمل پر، اپنے کیے پر، اپنے کردار پر۔ اور پھر ایک واقعی جو مومن ہوتا ہے نا، وہ حقیقی مومن، اسے ساری سزا قبول ہے، جہنم میں ڈال دی جائے قبول ہے، اسے سزا دی جائے قبول ہے، لیکن اسے یہ قبول نہیں ہے کہ وہ امام زمانہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو امام زمانہ اس سے ناراض جائیں، امام زمانہ اس سے روٹھ جائیں، وقت کا امام اسے قبول کرنے سے جو انکار کر دے۔ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آدمی اچھا ہوتا ہے سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا ہے، اور جو برا ہوتا ہے سگے رشتہ دار سے ماننے سے انکار کر دیتے۔ اور پھر امام زمانہ کے عامی معیار رشتہ داری نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، ریلیشن شپ نہیں ہے، عمل ہے، کیونکہ عمل جب بڑھتا ہے تو محمد بن ابی بکر کے امام علی کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، عمل بڑھتا ہے تو ابان ابن تغلب کو امام جعفر صادق علیہ السلام عظیم لقب دیتے ہیں، رشتہ داری نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، دور ہے۔ اس کے مقابلے میں جعفر کذاب کو کذاب کہا جاتا ہے، امام ہادی نقی کا سگا بیٹا جعفر کذاب، سگا بیٹا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سید محمد کا بھائی ہے، امام ہادی نقی کا بیٹا ہے، امام حسن عسکری کا بھائی ہے، امام زمانہ کا چچا ہے، رشتے میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں حسین بن روح سید نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، لیکن حسین بن روح کا عظیم مقام، اور جعفر کذاب کو کذاب کہا گیا۔
بس عمل معیار ہے آل بیت کے ہاں، امام زمانہ کے ہاں، اور مالک اشتر کو جتنا بڑا مقام ملا یہ کسی سید کو نہیں ملا، بعض سیدوں کو نہیں ملا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے. سلمان فارسی کو اتنا بڑا مقام ملا عمل کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے. بس کوشش کریں کہ ایسا عمل کریں کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں، امام زمانہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہونا پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. دیکھیں انسان کوشش کرتا ہے پاک اور صاف رہے، بدن کو کوشش کرتا ہے پاک صاف رہے، تو روح کو بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے. بدن کا پاک صاف ہونا کیا ہے کہ جو ہے آپ اپنے لباس کا خیال رکھیں، اپنے نہانے کا خیال رکھیں، اپنے وضو کا خیال رکھیں، اپنے غسل کا خیال رکھیں، پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں استعمال کریں، آپ کے کپڑے میلے ان کو تبدیل کریں. تو روح کی پاکیزگی کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں روزانہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ مسلسل کرتے رہیں، اور کچھ چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. آپ نے پاک صاف کپڑے پہنے ہو نا، صاف پاک جو ہے سفید کپڑے، مایا لگے ہوئے ہو، کیا کہتے ہیں پاکستان میں کیٹی کا کپڑا ہوتا ہے جو گرمیوں میں پنجاب میں پہنتے ہیں، پتلے سے ہوتے ہیں، اکڑے ہوئے ہوتے ہیں جی کاٹن لٹھا اور ہوتا ہے. لٹھا تو بہت سستا ہوتا ہے، نہ کفن کا ہوتا ہے کپڑا جی، مردوں کو بناتے ہیں، جو کوئی نہیں پہنتا نا لٹھا، پاکستان میں مردے کو پہنا دیتے ہیں. یہ تیرا جو تیرے حوالے یہ کہ وہاں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا، وہاں کسی نے چیک تو نہیں کرنے کہ وہاں استری ہو کفن یا نہ ہو جی. وہ ایک دفعہ ہم ایران میں کفن خرید رہے تھے نا، دکاندار کے پاس گئے تو ہم نے اسے کہا کفن پتلا ہے، تو ظاہر ہے تاکہ حجاب ہونا، اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، پتلا لے جاؤ، وہاں کون سی سردی لگنی ہے اس کو. تو وہ کپڑے ہم نے پہنے ہوئے نا مایا والے، تو ریسٹورنٹ میں جائیں تو کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک کپڑا رکھتے ہیں کہ کہیں سالن کی کوئی چھیٹا اس پہ نہ پڑ جائے، پانی کہیں نہ پڑ جائے، کہیں چائے اس پہ نہ گر جائے، کہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو انسان کا روح بھی ایسے ضروری ہے کہ اسے گناہوں سے محفوظ رکھا جائے، چھیٹا اس پہ نہ پڑ جائے گناہ کا، غلط نگاہ کا اس پہ جو ہے وہ گناہ نہ پڑ جائے، یا اس کو محفوظ رکھیں. اور پھر آپ عام آدمی نہیں ہیں، آپ علی کے ماننے والے، امام حسن کے ماننے والے، امام حسین کے ماننے والے، آپ غازی عباس کے ماننے والے، آپ شہزادہ علی اکبر کے پیروکار ہیں. جتنا رینک بڑھتا ہے انسان کا اتنی اس میں احتیاط ضروری ہے. عام آدمی کو غلطی کرے نا تو ممکن ہے اتنا لوگ محسوس نہ کریں، پولیس والا غلطی کرے تو لوگ محسوس کرتے ہیں، ایک قانون دان غلطی کرے تو لوگ محسوس کرتے ہیں. تو آپ علی کے ماننے والے، حیدر کرار کے ماننے والے، تو آپ کا کردار مطابقت رکھتا ہو. آپ کا دعویٰ ہے نا کہ ہم بہترین امام کے ماننے والے، آپ کا دعویٰ ہے کہ بہترین مذہب آپ کا دعویٰ ہے کہ شیعہ مذہب دنیا کا سب سے بیسٹ مذہب ہے اور سیکٹ ہے، دعویٰ آپ کا ہے نا، ٹھیک ہے، اور دعوے میں آپ سچے بھی ہیں. لیکن آپ اس دعوے کو ضروری ہے کہ آپ ثابت بھی کریں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہے، اس عبادت کو قبول منظور فرما، اس میں کوتاہی کو معاف فرما. یا اللہ عید آ رہی ہے، اس عید کے دن کی ہمیں عیدی عطا فرما، گناہوں کی بخشش کے ذریعے، مغفرت کے ذریعے، مرحومین کی مغفرت کے ذریعے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا اللہم. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا الحجة اللهم صرفني عن الهموم والغموم ووحشة السعد ووسوسة الشيطان اللهم أسألك الأمان اللهم أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان
يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن بعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يبد المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه فمن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي
أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت الذليل مولا وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا مولاي يا علیم یا علیم یا غفور یا اللہ اس قلیل سی بات قبول منظور فرما ہمارے گناہوں سے درگزر فرما نیک کام کرنے کی توفیق عطا برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق یا اللہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں انہیں قبول فرما اس میں کوتاہیوں سے معاف فرما یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا کرم کرنا حاضرین پر رحم و کرموں کی بارش فرما اولاد کو نیک اور صالح بنا مرحومین کی مغفرت فرما درجات کو بلند فرما یا اللہ اس مرکز کو قائم و دائم فرما یا اللہ رمضان کے مہینے جن مومنین مومنات نے افطاری دی ہے یا اللہ ان کی اس افطاری کو قبول فرما جن مومنین نے یہاں خدمت کی ہے امام بارگاہ میں افطاری کے تیار کرنے میں یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی رزق میں وسعت عطا فرما ان کی مرحومین کی مغفرت فرما ان کی حاجت روائی فرما انہیں پریشانیوں سے محفوظ فرما انہیں بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ جو مومنین یہاں افطار میں آتے رہے ہیں یا اللہ عبادت یہاں کرتے رہے ہیں شب قدر کو انہوں نے عبادت کی یا اللہ ان کی اس عبادت کو قبول منظور فرما یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما یا اللہ انہیں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا کرم کرنے حاضرین پر رحم و کرم کی بارش فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے یا اللہ تو غفور رحیم ہے عید کا چاند نظر آ چکا
चुका है, ईद का आगाज हो चुका है, शकम शवाल का आगाज हो चुका है। या अल्लाह इस ईद का वास्ता हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा। या अल्लाह इस ईद के दिन को हमारे लिए बबरकत करार दे और इसके लिए बायस मग़फ़िरत करार दे। या अल्लाह इस ईद को हमारे लिए बख्शिश का सामान करार दे। या अल्लाह तू गफूर रहीम रहम करने वाला है, करम करने वाला, तेरे करम के रहम के मोहताज है। तू अगर अता करे कोई माने नहीं हो सकता। अपने गैब के खजाने से हाज़िरीन को अता फरमा, इतना अता फरमा कि ये आगे तेरे रास्ते में दे सके। या अल्लाह तू गफूर रहीम रहम करने वाला, करम करने वाला। तो इससे तेरी बारगाह से हम मांगते हैं, हम गिदागर हैं। रात की इस तारीकी में जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन तेरी रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। तूने खुद हमें बुलाया है इस रात की इस तारीकी में। ये हो नहीं सकता तू बुलाया हमें खाली हाथ पलटा दे। खुदाया हमें खाली हाथ ना पलटा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह, अस्सलामु अला अली मुर्तज़ा व फ़ातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलम, अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन सिब्तुन नबी रहमा व सय्यद शबाब अहल, अस्सलामु अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व हसन इब्न अली अल-हुज्जतुल क़ाइमुल महदी अल-मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजह शरीफ व सहलल्लाहु तआला मखरजह शरीफ व जअलना मिन आवानिहि व अंसारिहि व أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد أنت الغافر وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا
فهل يرم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال فهل يرم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا البر